اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون، بے شک جو لوگ محبوب رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشات، کہ بے حیائی کو، فی الذین آمنوا، ایمان والے جو مومن ہیں یہ جو مومنات ہیں ان کے بارے میں ان کی کردار کشی کریں، اس کردار کشی کو کیا کریں؟ محبوب جانیں۔ دیکھیں، دو طرح کا عمل ہو سکتا ہے بات کے زمرے میں، بات کے اس لحاظ سے کیا بعض دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو فکریں، چیزیں کسی کے منہ میں ڈالی جاتی ہیں، کسی سے کہلوائی جاتی ہیں، اس کو کہنے سے کوئی زیادہ سروکار نہیں ہوتا، لیکن وہ کہہ دیتا ہے یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا۔ اب یہاں یہ بات کہ اس بات کو مزے لے لے کر بیان کرنا، بڑا اہتمام کرنا اس کے لیے، یہ ہوتا ہے اس میں کیا؟ یحبون، اس میں اپنا کیا آپ نے ان پٹ جو ڈالا آپ نے وہ بڑے بھرپور طریقے سے ڈالا اور بڑے مزے لے لے کر ڈالا۔ اب یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیے گا، اس کے پیچھے وجہ آپ کا کسی سے کینہ، حسد ہو سکتا ہے۔ جب بھی آپ کسی سے حسد کریں گے، کینہ رکھیں گے، کوئی بات دل میں رکھ لی اس کی، انسانوں کے مختلف رویے، مختلف چیزیں بعض دفعہ میں پسند ہوتی ہیں، بعض دفعہ نہیں ہوتی۔ اب اس کو کہتے ہیں کینہ رکھ لینا۔ کسی نے کوئی ایسی بات کی یا آپ نے اس بات کو اپنے انداز سے لیا، پھر اس کو رکھ لیا اپنے اندر، پھر اس کو پالتے رہے، موقع ملا تو آپ نے اس کی بھڑاس نکال دی۔ اس کو کینہ کہا جاتا ہے، جو کینہ پرور لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک ہوتا ہے حسد۔ حسد کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز، یہ صلاحیت، یہ خوبی اس کے اندر ہے تو کیوں ہے؟ اس کے اندر ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ آپ وہ خوبی، وہ جوہر تو اس کے اندر سے نکال سکتے نہیں ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کچھ ایسی نیگیٹیوٹی، کوئی ایسی غلط چیزیں کہ جس سے اس کی تحقیر ہو، اس کا گریڈ ڈاؤن ہو، کم ہو، اس کی عزت کم ہو، تو کچھ نہ کچھ اس سے ایسوسیٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو کینہ اور حسد، یاد رکھیے گا، یہ بہت بڑی بیماریاں ہیں، دل کے روگ، دل کے ہیں، دل کے اندر یہ چیزیں رہتی ہوتی ہیں۔ تو اپنے اندر دیکھیں کہ میرے اندر کہیں کینہ تو کسی کے لحاظ سے نہیں ہے، بدلہ لینے کی کسی کے ساتھ کسی میں نے اندر کو رکھا تو نہیں ہے، کوئی ایسا میٹیریل تو نہیں رکھا ہوا کہ میں کل کو کسی کا اس کو استعمال کروں اس کے خلاف۔ تو اپنے آپ کو کینے سے، حسد سے پاک کریں۔ یہ جو بیماری ہے نا، ہم غیبتیں کرتے ہیں، کسی کی برائی ہاتھ لگ جائے تو پھر ہم اس کو آگے بیان کرتے پھرتے ہیں، اور بڑے اہتمام سے، بڑے مزے سے اس کی باقاعدہ ایک محفل منعقد کرتے ہیں، نشست بناتے ہیں، پھر اس کے سارے لوازمات پیش کرتے ہیں جو اپنی طرف سے ہم سے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں جو کوئی ایسا کرے گا اور جس کے بارے میں کیا جا رہا ہو وہ ہو آگے مومن، تو پھر تو بربادی ہے۔ لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب عظیم ہے، علیم دردناک، دردناک عذاب۔ اچھا، ایسا عذاب، ویسے عذاب کی مختلف صورتیں ہوں گی، اس مختلف صورتوں میں یہ جو عذاب ہوگا نا، بعض چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان کو بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ پچھتاتا ہے ان چیزوں کے بارے میں، لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس پچھتاوے کے ساتھ، اس کے ساتھ تکلیف اور دکھ بھی ہو رہا، دکھ تو ہوتا ہے، اس کو تکلیف بھی ہو رہی ہوتی ہے، درد بھی ہو رہا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ بے چینی بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ یہ فرماتے ہیں فی دنیا میں بھی، والآخرات، اور آخرت میں بھی، واللہ، اور اللہ، یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے کہ یہ عمل کتنا کبیح ہے،
اور اس عمل میں کون کتنا مبتلا ہے اور کس کی کیا نیت ہے، وہ اس میں سے کتنا حظ اٹھا رہا ہے، اس میں سے کتنا مزے لے رہا ہے، وہ کس کینے کی بنیاد پر، کسی حسد کی بنیاد پر، اس کو مسئلہ ہے کیا، وہ کس وجہ سے کتنا کسی کی آبروریزی اگر کر رہا ہے کسی ایمان والے کی، تو اس کے پیچھے اس کی اصل محرک کیا ہے اور اس میں کتنا مبتلا ہو رہا ہے وہ۔ اللہ کو اس کی خوب خبر ہے اور تمہیں اس کی خبر نہیں ہے کہ کون کس انداز میں کیا بات کر رہا ہے، کس کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے۔ یاد رکھنا اللہ ہماری نیتوں سے بھی آگاہ ہے، اللہ ہمارے وہ چیز کتنی ہے، کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، بعضوں ہمیں خود نہیں خبر ہوتی، لیکن اللہ کو اس کی بھی خوب خبر ہے، تو اللہ ہمیں خبردار کر رہے ہیں دیکھو ایسا نہ کرنا، ورنہ تم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا حکم سن لیں، یہ اللہ آپ کو خبر دے رہے ہیں، تو اس سے باخبر ہو جائیں۔ کسی کے متعلق بات کرنے سے آپ گریز کریں، وہ بات سچی ہے، جھوٹی ہے، خاص طور پر بات اگر نیگیٹو ہے تو بالکل بھی نہیں کرنی۔ اگر وہ بات اس میں ایگزسٹ کرتی ہے، اس میں موجود ہے، وہ برائی اس میں موجود ہے اور آپ نے اس کی غیر موجودگی میں کر دی، تو آپ تو غیبت میں مبتلا ہو گئے، اور یہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے جتنا اس کو قرار دیا گیا ہے، اس کے برابر اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، وہ سامنے موجود ہے تو اگر آپ اس کا دوسروں کے سامنے اس کا اظہار کریں گے تو آپ اس کی تحقیر کریں گے، اس کی دل آزاری کریں گے۔ ہاں، اگر کوئی موجود نہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ بات ختم ہو جائے اور آپ نے اس کی بات سنی، تو ایک رازدارانہ انداز میں خیر خواہی کی نیت سے وہ بھی دیکھیں گے کہ اس کی حیت، اس کی حالت کس طرح ہے۔ اگر وہ پہلے سے پریشان ہے تو اس کو مزید پریشان ہرگز نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے نا، ایک حکمت ہوتی ہے، ایک دانائی ہوتی ہے کہ جس سے آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ کو کس انداز سے، اگر کوئی آپ کی برائی بھی بتائی جائے تو کس صورت میں بتائی جائے تو آپ اس کو قبول کریں گے۔ ویسے قبول کرنے کے انسان کسی موڈ میں ہوتا نہیں ہے، تو اس کو بڑی حکمت اور بڑی شائستگی کے ساتھ، اگر آپ چاہتے ہو کہ اس کے اندر یہ معاملہ، یہ برائی، یہ نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے۔ اب دیکھنا، یہ میرا اللہ جان رہا ہے کہ میں بات کو کس انداز سے کر رہا ہوں، میری نیت کیا ہے۔ تم جب میرا اللہ مجھے ایک ایک میری بات کو، میری دھڑکن کو سن رہے ہیں، میری اللہ کی ذات، تو پھر مجھے تو اور زیادہ باخبر ہو جانا چاہیے، اور زیادہ کانشیس ہو جانا چاہیے، محتاط ہو جانا چاہیے۔ اگر یہ دیکھیں، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اللہ کیا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، کہ بے شک اللہ، اور یہ کہ اللہ مہربان، اور مہربان بھی شفقت کر، رؤوف شفقت کرنے والا ذات، اور تسلسل کے ساتھ اس کا رحم تم پر ہے، تم سے اے انسانوں تم پر اللہ کا رحم ہے، اور ایک تسلسل کے ساتھ ہے اس کا کرم، اس کی شفقت۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی اللہ کی نافرمانی کرنے والا اسی لمحے اس کا دے دیا جاتا، وہ اس عذاب سے دوچار کر دیا جاتا۔ اب اللہ انسان کو موقع دیتے ہیں کہ یہ سدھر جائے، یہ ٹھیک ہو جائے، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ کی اس عنایت کو، اس شفقت کو، اس مہلت کو، کیا اس میں اور نڈر ہو جاتے ہیں اور بے باک ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی فرق تو ہمیں پڑا ہی نہیں ہے، ہم نے جو ستم ڈھایا کسی پر کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں۔ یہ یاد رکھنا، اس کی جو مہلت ہے اس کو اپنی طاقت نہ سمجھ لیجیے گا۔ تو جس طرح اللہ تم پر رؤوف ہیں، رحیم ہیں، شفقت کرتے ہیں، جب مجھ پر وہ شفقت اور رحمت ہو رہی ہے تو میں اللہ کی اس مہربانی کو
جب جو مجھ پر برس رہی ہے تو میں دوسروں تک اس کو کیوں نہیں لے کر جاتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے اندر اپنے رب کے، اپنے معبود کے، اپنے اللہ کے کیا اخلاق پیدا کرو، وہ اخلاق جو تمہارے، اب دیکھیں نا، اللہ نے نائب بنایا، اب نائب میں وہ اللہ کی، وہ جو اللہ نے جو اخلاق اللہ کے ہیں، جو انسان سے اللہ کے، اللہ پر جو اللہ کی رحمتیں، مہربانیاں، دیکھیں اللہ در کرنے والے ہیں، اللہ بہترین تخلیق کرنے والے ہیں، اللہ رؤوف ہیں، اللہ رحیم ہیں، اللہ کریم ہیں، تو یہ ساری باتیں میرے اندر، آپ کے اندر بھی آنی چاہیے، تو تبھی ہم اللہ کی بندگی کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ جو ذکر اذکار ہیں، نماز ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ آپ کو طاقت دینے کے لیے، پوٹینشل دینے کے لیے، آپ کا جو اصل بندگی کے جو مظہر ہے نا، وہ آپ کا بیہیویئر ہے، آپ کا ایٹیچیوڈ ہے، آپ لوگوں کے ساتھ کس قدر بیہیو کرتے ہیں، ان کا ساتھ آپ کا رویہ کیسے ہے، یہ ہے اصل آپ کا جو دین ہے، جس کو اللہ نے پسند کیا، اس دین کی پوٹینشل کے لیے، اس دین کو ترقی دینے کے لیے، اس کو طاقت دینے کے لیے، آپ کو قوت دینے کے لیے اللہ نے یہ جو مختلف مذہب کے جو مختلف ہیں نا عوامل رکھے ہیں، ٹھیک ہے نا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم صبر سے اور نماز سے کیا قوت حاصل کرو، طاقت حاصل کرو، یہ ساری چیزیں ڈیلیور کریں گے جب آپ اپنا بیہیو کریں گے، اپنے کریکٹر جو ہوگا آپ کا، اس میں آپ کو معاون ثابت ہوں گی۔ اگر آپ ان میں ڈیلیور نہیں کر رہے، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق اس لیول کا نہیں ہے، تو پھر یہ عبادات سمجھ لیں ورک نہیں کر رہی، یہ نسخے کام نہیں کر رہے، یہ نسخے اس لیے کام نہیں کر رہے کہ آپ نے ان نسخوں کو ٹھیک طرح لیا ہی نہیں ہے، اس کے آبجیکٹو کے مطابق، اس کے مقصد کے مطابق آپ نے لیا ہی نہیں۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔